بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، معاف کرنے کے فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بلا حساب جنت دلانے والے اعمال میں ایک عمل معاف کرنا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غیب جاننے اور غیب بتانے والے سچے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب قیامت کے دن بندے حساب دینے کھڑے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ پاک کے ذمہ ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہیں جن کا اجر اللہ پاک کے ذمہ ہے؟ کہا جائے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاف کرنے کے فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا لوگوں کو معاف کرنا بلا حساب جنت میں دلانے والا عمل ہے۔ بلا حساب جنت دلانے والا عمل معاف کرنا ہے۔ افسوس، آج کل اس نیکی کو اپنانے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ غصہ، بغض، کینہ یعنی دل میں دشمنی چھپائے رکھنا بہت عام ہے۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی پر تعلق توڑ دیے جاتے ہیں، دل میں باتیں رکھی جاتی ہیں اور بدلے لیے جاتے ہیں۔ کاش ہمیں توفیق ملے ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ معاف کرنا بہت بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 149 ہے۔ یعنی اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک سزا دینے پر ہے۔ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ سب سے عزت والا بندہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ معاف کرنے پر جنت کا داخلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 3 باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کو اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عمل، فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ دوسرا عمل، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر، تیسرا عمل، اور جو تجھ پر ظلم کرے
تو اس کو معاف کر دے۔ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہ اعمال کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخلک اللہ الجنت، اللہ پاک تجھ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی دتکارے یا جاڑے بلکہ مارے، صبر کر، مت جگڑ، مت بڑبڑا، پا اجر رب سے صبر کر، کرنا تم اتار کے حق میں دعائے مغفرت، اس جہاں میں عافیت ہو اس جہاں میں بھی عافیت، سب ابو دم دم بن جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے کے تعلق سے پیارے محبوب آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت نصیحت سنیے۔ یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، زید، عمرو، بکر وغیرہ سب کے لیے ہے۔ سردار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ابو دمدم کی طرح نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ابو دمدم کون ہے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، جب صبح ہوتی تو وہ یوں کہتا اے اللہ پاک میں نے آج کے دن اپنی عزت اس شخص پر صدقہ کی، یعنی اسے معاف کیا جو مجھ پر ظلم کرے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، ہم بھی اپنا یہ معمول بنا لیں، روزانہ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے اونچے قد کا روب، اپنے عہدے اور منصب کی داق وغیرہ، وہ سب کچھ ہم مرتبے جو ہیں ہمارے، ساری چیزیں جو ہمیں بے صبری اور غصے پر ابارتی ہیں، وہ سب چیزیں قربان کریں۔ روزانہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ پاک آج جو جو مجھے ستائے گا میں نے اسے پیشگی معاف کیا، آج جو جو مجھ پر انگلی اٹھائے گا میں نے اسے معاف کیا، جو بھی آج مجھے تانا دے گا میں نے اسے معاف کیا، اور جو بھی آج مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے گورے گا، مجھے گالی دے گا، آج مجھ پر جو تنزیہ جملے کسے گا، اے اللہ پاک تیری رضا کے لیے میں نے سب کو پیشگی ہی معاف فرما دیا۔